فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے، اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک الہی پیغام ہے، اسلام ایک دستور ہے، اسلام ایک الہی کانسٹیٹیوشن ہے جس کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہبری کے واسطے بھیجا کہ اس کو مان کے انسان اس راستے پر چل سکے جو راستہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اس کو مان کے انسان سیدھے راستے پر چلے تاکہ دنیا میں بھی ایک عزت دار زندگی گزارے، اور اس کے بعد جب اس کو موت آئے تو موت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بدل کے آئے اور وہ سیدھا جنت کی طرف جائے۔ عزیزان گرامی، اسلام ایک دستور ہے، اسلام ایک قانون ہے، اسلام ایک الہی پیغام ہے، اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک مذہب ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس کو اللہ نے بھیجا، جس کو 1,24,000 نے ہمارے درمیان پہنچایا اور 12 اماموں نے اس کو بچایا۔ ایک پورا سلسلہ ہے، ایک پورا یہاں سے وہاں تک نظام ہے، اس لیے کہ اس کو سمجھنے کے واسطے بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم غور سے دیکھیں اور غور سے سمجھیں۔ اس کے سلسلے میں میں اپنے تمام سننے والوں سے جن کا تعلق اگر اسلام سے نہیں ہے، جن کا تعلق اگر اسلام مذہب سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن میری بات سن رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، ان سے میرا کہنا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے واسطے آپ اپنے تعصب کا چشمہ اتاریے، تعصب کی عینک اتاریے، اور اس کے بعد اسلام کی حقیقی تصویر کو دیکھیے کہ حقیقت میں اسلام کیا ہے۔ اس واسطے کہ اسلام جو آج دین ہمارے پاس موجود ہے، جو شریعت محمدی ہمارے پاس موجود ہے، یہ شریعت محمدی یہ 1400 برس پرانی ہے۔ دیکھیے گا عزیزان گرامی، دین تو بہت پرانا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، مگر جو حضور سرور کائنات نے شریعت ہمیں بتائی، جو شریعت محمدی کہلاتی ہے، جس شریعت کو صبح قیامت تک باقی رہنا ہے۔ نبیوں کے زمانے میں، انبیاء کے زمانے میں، الگ الگ زمانوں میں الگ الگ شریعتیں آتی رہیں۔ حضور سرور کائنات جس شریعت کو لے کے آئے وہ شریعت آخری شریعت ہے، وہ پیغام آخری پیغام ہے۔
اب اس شریعت کو، اس پیغام کو صبح قیامت تک کے واسطے باقی رہنا ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے تعصب کا چشمہ اتارے اور اس مذہب کو دیکھے کہ یہ مذہب کہتا کیا ہے، اس کی ٹیچنگز کیا ہیں، اس کی تعلیم کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے، حضور سرور کائنات نے جو اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں حضور سرور کائنات نے ہم تک پہنچائیں، جو احادیث نبوی کہلاتی ہیں، رسول اللہ کی سیئنگس آف پروفٹ، جو احادیث ہمارے درمیان ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد اس کو حضور سرور کائنات نے کس طرح پہنچایا، اور اس کے بعد رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد، رسول کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آل رسول نے کس طریقے سے اسلام کو بچایا۔ دیکھیے صرف مذہب کی بات نہیں ہے اس میں، اسلام کی بات نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں آپ تو آپ کو غیر جانبدار رہنا پڑے گا، آپ کو تعصب کی اینک اتارنا پڑے گی، آپ کو پارشل نہیں رہنا پڑے گا، کسی ایک طرف آپ کو جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نیوٹرل رہ کے سوچئے، آپ غیر جانبدار رہ کے سوچئے، آپ کا جھکاؤ ایک خاص طرف نہ ہو، بلکہ آپ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے، فیکٹس کیا ہیں، اصلیت کیا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی چیز کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو تعصب کی ساری دیواروں کو گرانا ہوگا اور اس کے بعد بات کو سمجھنا ہوگا۔ ویسے ہی اسلام کو سمجھنے کے واسطے تعصب کی ساری دیواروں کو گرانا ہوگا اور اس کے بعد دین کو سمجھنا ہوگا، اس کے بعد مذہب کو سمجھنا ہوگا، اس کے بعد اسلام کو سمجھنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، محرم کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ محرم جو سال بھر کے بعد آتا ہے، سال بھر کے بعد ہر سال محرم آتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم ہے اور اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ آج چاند رات ہے اور چاند رات دن گزرا، ذی الحجہ کا آخری دن تمام ہوا، اور جو رات آئی ہے یہ چاند رات ہے، اور کل محرم کی پہلی تاریخ ہوگی۔ یہ ہر سال محرم آتا ہے اور ہر سال امام حسین علیہ السلام کے نام پر، شہدائے کربلا کے نام پر، کربلا کے 72 شہیدوں کے نام پر، محمد کے نواسے کے نام پر، علی و فاطمہ کے بیٹے کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس پیغام کو پہنچایا جاتا ہے، اس پیغام کو عام کیا جاتا ہے جو پیغام رسول اللہ نے پہنچایا ہے، جس پیغام کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا۔ عزیزان گرامی، اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسا ماحول ہے، جیسا زمانہ ہے، جیسے حالات ہیں، وہ سب آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اس وقت ہمارا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس وقت عجیب و غریب کیفیت ہے، خوف کا عالم ہے، دہشت کا عالم ہے، ڈر کی کیفیت ہے، اس لیے کہ ایک بیماری نے انسانوں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ایک بیماری نے انسانوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، انسان اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس بیماری سے بچنے کے واسطے چونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے، چونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے،
چونکہ ہمارے پاس اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، لہذا علاج یہی ہے، ویکسین یہی ہے، فی الحال دوا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے فاصلہ بنائے رکھیں، ہم ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھیں، ہم ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں، تاکہ ایک سے بیماری دوسرے کو نہ پھیلنے پائے، ہم سے آپ کو نہ لگے، آپ سے ان کو نہ لگے، ان سے ان کو نہ لگے۔ یہ معاملہ ہے جس کے لیے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے دنوں میں ایک بچہ بھی اس بیماری سے واقف ہو گیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، بہرحال اس طرح سے تو نہ صحیح جس طرح سے ہم ہر سال مجلسیں برپا کرتے ہیں، جس طریقے سے ہر سال ہم عزاداری کرتے تھے، جس طرح سے ہر سال ہم ماتم کرتے تھے، جس طرح سے ہر سال بڑے بڑے مجموعوں کے ساتھ میں حسین ابن علی کا نام لیا جاتا تھا اور پیغام محمد سنایا جاتا تھا، لیکن آج اس طرح سے نہ صحیح مگر یہ آن لائن مجلسیں تو ہو رہی ہیں، یہ آن لائن ذکر تو ہو رہا ہے، ذکر کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ذکر کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ مجلس سن رہے ہیں، آن لائن یہ تمام چینلز کے ذریعے سے پوری دنیا میں مجلس نشر ہو رہی ہے، کسی کو کوئی دقت نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ صرف دقت و پریشانی یہی ہے کہ ہم کلیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم یکجا نہیں ہو سکتے، ہم جمع نہیں ہو سکتے، ہم ایک جگہ کے اوپر بڑی تعداد میں نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کی سرکار میں دعا کرتے ہیں کہ اس سال نہ صحیح پالنے والے اس بیماری کو دور کر، تاکہ انشاءاللہ آئندہ سال پھر ہم اسی شان کے ساتھ، اسی شوکت کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی طریقے سے عزاداری کر سکیں جس طریقے سے ابھی تک عزاداری کرتے ہوئے آئے تھے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال یہ عزاداری ہے، یہ آن لائن مجلسیں ہیں، ان مجلسوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دیکھیے، آج میں چاند رات کے حوالے سے اور اس پہلی مجلس میں تمام عزاداروں کو یہ میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوئیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ رنجیدہ نہ ہوئیے، آپ فکر نہ کیجئے اس واسطے کہ آپ جمع نہیں ہو سکتے، آپ فزیکلی آگے مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ مسجد میں، امام باڑوں میں، عاشور خانوں میں، ادا خانوں میں آپ فزیکلی جمع ہو کر کے جیسے ہمیشہ مجلس میں شرکت کرتے تھے اس طرح تو شرکت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، آج آپ مسجد کے صف پر نہیں آ سکتے، آج آپ حسینیہ ادا خانے کی صف پر نہیں آ سکتے، جمع ہو سکتے، لیکن اپنے گھر میں تو ادا خانے میں سج سکتے ہیں، اپنے گھر پر تو آپ صف ادا بچھا سکتے ہیں، اپنے گھر پر بیٹھ کے تو آپ ذکر حسین کر سکتے ہیں، اپنے گھر پر تو آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، پابندی ہے، تو آپ صف ادا اپنے گھر میں بچھائیے، اس لیے کہ وہ بی بی جہاں صف ادا بچھتی ہے وہاں تشریف لاتی ہیں، وہ خاتون جنت، وہ حسین کی ماں جہاں صف ادا بچھے گی وہاں تشریف لے آئیں گی، لہذا اپنے گھر میں آپ صف ادا بچھا لیجئے۔ کائنات کی شہزادی، محمد کی بیٹی، حسین کی والدہ تشریف لے آئیں گی، اس کے واسطے صف ادا بچھانے کی ضرورت ہے۔ صف ادا بچھائیے، شہزادی تشریف لے آئیں گی، چوتھے امام تشریف لے آئیں گے، ارواح انبیاء تشریف لے آئیں گی۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے ذکر کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے،
ہمارے مجلس و ماتم کرنے پر گھر میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یاد کیجئے اس دور کو، جو دور بنی امیہ کا دور تھا، جو دور بنی عباس کا دور تھا، جو دور ترک و تاتار کا دور تھا، جو دور مغل سلاطین کا دور تھا. یاد کیجئے اس دور کو جہاں باپ بیٹے سے اپنا عقیدہ چھپا رہا تھا، بیٹا باپ سے اپنا ایمان چھپا رہا تھا، بھائی بھائی سے، عزیز عزیز سے، رشتہ دار رشتہ دار سے ایک دوسرے سے اپنا ایمان و عقیدہ چھپا رہے تھے. کیسے کیسے دور گزرے. اس 1400 برس میں تاریخ کے آئینے میں ہم نے کیا نہیں دیکھا. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اس 1400 برس میں تاریخ کے آئینے میں ہم نے کیا نہیں دیکھا کہ جہاں کیسے کیسے دور گزرے، کیسے کیسے زمانے گزرے، جہاں نام علی لینے پر پابندی تھی، نام حسین لینے پر پابندی تھی. اگر پتہ چل جائے کہ یہ علی کا شیعہ ہے، اگر پتہ چل جائے کہ یہ حسین کو دوست رکھتا ہے، اگر پتہ چل جائے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، تو اس کے واسطے سزا یہ تھی کہ اس کو سولی دے دو، اس کو قتل کر دو، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو. یہ سزا اس کے واسطے تھی. جہاں مجلس نہیں ہو سکتی تھی، جہاں کھل کے عزاداری نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر کیسے کیسے زمانے گزرے جہاں زیارت امام حسین علیہ السلام کو جانے کے واسطے 2 لوگ زیارت کے واسطے نکلے کہ ہم حرم امام حسین علیہ السلام میں جائیں گے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کریں گے. اس میں شرط یہ ہے کہ 2 لوگ ساتھ میں گئے ہیں، ایک کو ٹیکس دینا، دوسرا زیارت کرنے کے واسطے جائے گا. ٹیکس بھی کیسا؟ جان کا ٹیکس. اس کی گردن کٹے گی، ایک گردن کٹوائے گا، دوسرا زیارت کرنے کے واسطے جائے گا. ایک اپنے ہاتھ پیر کٹوائے گا، دوسرا زیارت کرنے کے واسطے جائے گا. ایک سولی پر چڑھے گا، دوسرا زیارت قبر حسین کرنے کے واسطے جائے گا. ہمارا سلام ہو ان محبان اہل بیت پر، ہمارا سلام ہو ان اہل بیت کے چاہنے والوں پر، ہمارا سلام ہو ان زائروں پر، ہمارا سلام ہو ان عزاداروں پر جنہوں نے اپنی جانیں دے کر کے، اپنی قربانیاں دے کر کے، اپنے کو راہ امام حسین میں قربان کر کے عزاداری کو بچایا بھی ہے، ہم تک پہنچایا بھی ہے. یہ ہے عزیزان گرامی، عزاداری بچی بھی ہے اور عزاداری ہم تک پہنچی بھی ہے. مگر ہم نے زمانے میں دیکھ لیا بنی امیہ جنہوں نے ظلم کی انتہا نہ کی، ختم کر دی. بنی عباس جنہوں نے مظالم ڈھانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی. ترک و تاتار، مغل سلاطین، کیسے کیسے ظالم بادشاہ گزرے جنہوں نے ظلم ڈھائے. مگر یہ ظلم کا جو پودا لگایا تھا یہ بہت دن تک کے ہرا نہیں رہتا، اس کے اندر پھل نہیں آتے، کچھ دن کے بعد یہ سوکھ جاتا ہے. ویسے ہی بنی امیہ کا تخت الٹ گیا، بنی عباس کا تاج تختوں پیروں میں آ گیا، ترک و تاتار کی حکومتیں پلٹ گئیں، مغل سلاطین کا زوال ہو گیا. کل بھی یا حسین ہو رہا تھا، آج بھی یا حسین ہو رہا ہے. کل بھی حسین حسین ہو رہا تھا، آج بھی حسین حسین ہو رہا ہے. کل بھی ان کا نام باقی تھا، آج بھی ان کا نام باقی ہے، اور انشاءاللہ یہ نام صبح قیامت تک باقی رہے گا. تو عزیزان گرامی، ایک بیماری ہے، ایک وبا ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے. تو دیکھیے، جب کوئی بیماری آئے، کوئی وبا آئے اور اس کا علاج نہ دریافت ہو،
تب تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تب تو بڑی مشکل ہوتی ہے. ہر انسان پریشان ہے، عالم ہو یا جاہل، غریب ہو یا امیر، کالا ہو یا گورا، مذہب کوئی ہو، عقیدہ کوئی ہو، زبان کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، تمیز تہذیب تمدن کوئی ہو، مگر ہر انسان گرفتار ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان فکر مند ہے، اس لیے کہ ابھی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے. ہاں بہت سے ایسے امراض ہیں کہ جو پہلے کبھی آئے تھے، جنہوں نے ہزاروں انسانوں کی جانیں لے لی، مگر جب ان کی دوا ایجاد ہو گئی، جب ان کی ویکسین آ گئی، جب ان کا علاج دریافت ہو گیا، تو اب کوئی اس سے خطرہ نہیں ہے. اگر بیماری ہے تو بیماری سے مقابلہ کرنے کے واسطے ہمارے پاس دوا بھی ہے، اگر بیماری ہے تو ویکسین بھی ہے ہمارے پاس. سنتے ہیں کہ ایک زمانے میں پلیگ نام کی بیماری چلی، جس نے لاکھوں انسانوں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے. اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے امراض تھے کہ جس میں ہزاروں لاکھوں انسان ختم ہوئے. بخار چلے جس میں لاکھوں لوگ ختم ہو گئے. ٹی بی کا مرض تھا، ابھی تھوڑے عرصے پہلے تک جس کو ٹی بی ہو جائے تو یقین مانیے کہ اس کی موت یقینی ہو جاتی تھی، لیکن آج ٹی بی کا علاج دریافت ہو گیا، آج یلو فیور کا علاج دریافت ہو گیا، آج پلیگ کا علاج دریافت ہو گیا. لہذا یہ بیماریاں بھی نہیں ہیں. ٹی بی اگر ہے تو اس کا علاج بھی ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پریشانی وہاں پر ہے جہاں پر مرض ہو علاج نہ ہو. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جہاں پر مرض ہو مرض کا علاج نہ ہو، پریشانی وہاں پر آتی ہے. بس یہیں پر آپ مذہب کو سمجھیے، یہیں پر اسلام کو سمجھیے، یہیں پر دین کو سمجھیے کہ مرض ہے، مرض کا علاج نہ ہو تو پریشانی ہے. اسلام وہ مذہب ہے، اسلام وہ مذہب ہے کہ جو روحانیت کے مریض کا علاج کرنے کے واسطے آیا ہے. یہ روحانی علاج کرنے کے واسطے آیا ہے، اس لیے کہ مرض موجود ہے. آپ کہیے گا کہ مرض کیا ہے؟ مرض موجود ہے. مرض وہی ہے کہ جو جنت سے یہ کہہ کے نکلا تھا کہ میں سب کو بہکاؤں گا تیرے خاص بندوں کو چھوڑ کے. لہذا پریشانی تو تب ہوتی جب مرض ہوتا، مرض کا علاج نہ ہوتا. اسلام جیسا مذہب موجود ہے، اسلام جیسی دوا موجود ہے، مذہب جیسا علاج موجود ہے. اگر تمہارے پاس بیماری ہے تو اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اسلام کی پناہ میں آ جاؤ، مذہب کے سائے میں آ جاؤ. کفر کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، نفاق کی دیواری بھی دور ہو جائے گی، شرک کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، تمام نجاستیں بھی دور ہو جائیں گی. شرط یہ ہے کہ اسلام کی خالص اوریجنل دوا پینا ہے، آپ کو اصلی دوا پینا ہے. ورنہ اصلی کے ساتھ ساتھ بازار میں نقلی دوائیں بھی ہوتی ہیں، نقلی دوائیں بھی ہیں. اصلی دوا چاہیے ہے تو آل محمد کے در سے ملے گی، نقلی دوا چاہیے ہے تو ادھر ادھر بھٹکنے سے مل جائے گی. تو عزیزان گرامی، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ اسلام ہے جس کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا. اور ہمارے درمیان یہ مذہب ہدایت کے واسطے آیا، ہمارے درمیان یہ مذہب ہماری رہبری کے واسطے آیا. لیکن
توجہ چاہوں گا کہ یہ مذہب اس کو اللہ لے کے نہیں آیا، اللہ نے وسیلہ چنا انبیاء کو، انبیاء کے ذریعے سے یہ پیغام ہمارے درمیان آیا، انبیاء کے ذریعے سے یہ دین ہمارے درمیان آیا۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ ان مجالس میں، اس عشرے میں میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ تاریخ ہدایت کے سلسلے میں کچھ عرض کروں۔ میرا مضمون، میرا عنوان تاریخ ہدایت ہوگا۔ کل سے انشاءاللہ باقاعدہ اس سلسلے میں بات آگے بڑھے گی، لیکن آج تھوڑی دیر تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے ہو جائے تاکہ کل سے باقاعدہ عنوان کے سلسلے میں آپ سے بحث ہو اور عنوان کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہو۔ آج صرف تمہید ہے، کل سے انشاءاللہ عنوان رہے گا۔ سلسلہ ہدایت، ہدایت کا سلسلہ۔ اللہ نے 1,24,000 ہادی بھیجے، اللہ نے 1,24,000 رہبر بھیجے، اللہ نے 1,24,000 انسانوں کو نجات دینے والے اپنے خاص بندے بھیجے، جن کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت ہو سکے، جن کے ذریعے سے انسانوں کی نجات ہو سکے، جن کے ذریعے سے انسانوں کی رہبری ہو سکے۔ 1,24,000، یہ 1,24,000 ہادی ہیں، 1,24,000 رہبر ہیں، 1,24,000 اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ یہ 1,24,000 وہ ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ نے کیا، جن کو اللہ نے منتخب کر کے بھیجا۔ ہمارے پاس کوئی بنانے کا کام نہیں ہے، ہمارے پاس نہ کارخانہ ہے، نہ فیکٹری ہے، نہ کوئی ڈھالنے کی مشین ہے جہاں ڈھل جائے۔ ہم تو صرف ماننے والے بندے ہیں، حکم ادھر سے آتا ہے، بن کے ادھر سے آتا ہے، منتخب ادھر سے ہو کے آتا ہے۔ ہمارا کام صرف ماننا ہی ماننا ہے، ہمارا کام صرف ایکسپٹ کرنا ہے۔ اللہ نے ہدایت کے واسطے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، جو 1,24,000 ہادی ہیں، 1,24,000 رہبر ہیں۔ 1,24,000 دین لے کے آئے، اور اس کے بعد جب 1,24,000 کا سلسلہ تمام ہوا تو اس سلسلے کو اسی طریقے سے نہیں چھوڑ دیا، اس لیے کہ ابھی دنیا کا سفر جاری ہے، انسان سفر کی منزل میں ہے، ابھی قیامت نہیں آئی ہے۔ لہذا یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ آپ کسی کو اس بات کے اوپر اپنے ساتھ لے کے چلے کہ آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا تاکہ آپ گمراہ نہ ہوئیے، آپ بھٹکیے نہیں، آپ کہیں کھو نہ جائیے، آپ کہیں گڑھے میں گر نہ جائیے، آپ کسی کھائی میں نہ گر پڑیے، آپ کسی دریا میں نہ ڈوب جائیے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کو آپ کے منزل تک پہنچاؤں گا، آپ کے ڈیسٹینیشن تک پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد میں بیچ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، بیچ میں آپ کو چھوڑ دوں اور اس کے بعد میں چلا جاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاؤں گا، ڈیسٹینیشن تک پہنچاؤں گا، تو میری بات تو غلط ہو گئی۔ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علم میں ہے، قیامت کب آئے گی یہ اللہ جانتا ہے۔ حضور سرور کائنات 1400 برس پہلے 28 صفر سن 11 ہجری کو
اس دنیا سے تشریف لے گئے، اپنا آخری پیغام پہنچا کے، آخری شریعت کو چھوڑ کے، آخری کتاب کو چھوڑ کے، اور یہ اعلان کر کے چلے گئے کہ نہ میرے بعد کوئی ہادی آئے گا، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ میرے بعد کوئی کتاب آئے گی، نہ میرے بعد کوئی شریعت آئے گی، نہ میرے بعد کوئی دین آئے گا۔ یہ آخری دین ہے، یہ آخری پیغام ہے، میں آخری نبی ہوں، قرآن آخری کتاب ہے۔ اب اس کارواں کو جانا ہے صبح قیامت تک کے واسطے، یہ سفر ہے صبح قیامت تک کا، اور بھڑکانے کے واسطے، بہکانے کے واسطے، گمراہ کرنے کے واسطے، کھائی میں گرا دینے کے واسطے، دریا میں ڈبو دینے کے واسطے وہ موجود ہے جو جنت سے یہ کہہ کے نکلا تھا کہ سب کو بہکاؤں گا تیرے خاص بندوں کو چھوڑ کے۔ لہذا اب اس بات کی ضرورت تھی کہ اللہ کے کچھ ایسے خاص بندے ہوں کہ جو نبوت کے ختم ہونے کے بعد، اس سلسلے کے تمام ہونے کے بعد ہماری ہدایت کر سکیں، ہماری رہبری کر سکیں، ہمارا بازو تھام سکیں، ہمیں گمراہ نہ ہونے دیں، ہمیں کھائی میں نہ گرنے دیں، ہمیں بھٹکنے نہ دیں۔ اس کے واسطے ہم نے کسی غیر کو نہیں مانا، کسی غیر کے دروازے پر نہیں گئے، ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکے، بعد رسول ہم اسی دروازے پر بیٹھ گئے جس دروازے پر محمد آ کے سلام کرتے تھے۔ کبھی جبرائیل آتے تھے، کبھی ملائکہ آتے تھے، کبھی اس دروازے پر رب العزت کے سلام آئے، کبھی اس دروازے کے اوپر ستارہ اترا۔ وہی گھر تھا، وہی در تھا، جس گھر سے، جس در سے ہم کو 12 امام ملے، 12 رہبر ملے۔ رسول کے بعد جس گھر نے، جس در نے ہماری ہدایت کی ہے اور ہماری رہبری کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سلسلہ ہے، نبیوں کا سلسلہ، دین کے لانے والوں کا سلسلہ ہے، اماموں کا سلسلہ، دین کے بچانے والوں کا سلسلہ ہے۔ مگر ہماری ہدایت کے واسطے انبیاء نے بھی ہماری ہدایت اور رہبری کی، اور اماموں نے بھی ہماری ہدایت اور ہماری رہبری کی ہے۔ بس عزیزان گرامی، کل انشاءاللہ اس کے آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا۔ کل سے انشاءاللہ ہمارا اصل مضمون شروع ہوگا، اور مضمون کا عنوان ذہن میں رکھیے گا، تاریخ ہدایت۔ یہ میرا عنوان ہے، ہدایت کی تاریخ۔ آج بس یہیں پہ بات تمام، کہ ہر سال محرم آتا ہے، اور ہر سال ہم اس بے کس کی یاد مناتے ہیں جس بے کس نے آج سے 1400 سال پہلے ڈوبتی ہوئی اسلام کی کشتی کو صبح قیامت تک کے واسطے بچا لیا۔ حسین ابن علی نے اپنے لہو سے لا الہ الا اللہ لکھا، حسین ابن علی نے اپنے لہو سے محمد رسول اللہ لکھا، حسین ابن علی نے اپنے لہو سے علی ولی اللہ لکھا۔ اس لیے کہ یزید تو پورا دین مٹانا چاہتا تھا، یزید تو پورا اسلام مٹا دینا چاہتا تھا، حسین نے 1,24,000 کی محنتوں کو بچا لیا۔ بے شک یہ ہر سال محرم آتا ہے، اور ہر سال اسلام کے قصر کی وائٹ واشنگ ہوتی ہے، ہر سال اسلام کے محل کی وائٹ واشنگ ہوتی ہے۔ یہ وائٹ واشنگ کیا ہے؟ ہر سال رنگ و روغن کیا ہے؟ ہر سال کلرنگ اور پینٹنگ کیا ہے؟ ایک مکان، ایک قصر، ایک محل اگر آپ نے بنایا اور اس کو تعمیر کیا،
بہت اچھا محل بنا، بہت عمدہ قصر بنا، بہت عمدہ ایک قلعہ بن کے تیار ہوا، لیکن اگر بنا کے اس کو ویسا ہی آپ نے چھوڑ دیا تو یقین جانیے کچھ دن کے بعد یہ پرانا ہو جائے گا، اگر اس کی دیکھ ریکھ نہ کی گئی، اگر اس کی نگہداشت نہ کی گئی، اگر اس کو حفاظت اس کی نہ کی گئی۔ لیکن اگر آپ ہر سال اس کی نگہداشت کرتے رہیے، ہر سال کلرنگ و پینٹنگ ہوتی رہے، ہر سال رنگ و روغن ہوتا رہے، ہر سال اس کی وائٹ واشنگ ہوتی رہے، ہر سال اس کی مینٹیننس ہوتی رہے، تو وہ محل نیا لگے گا، وہ قصر اور عمارت کبھی پرانی نہیں لگے گی۔ یہ مذہب 1400 سال پرانا مذہب ہے، یہ ہم کو آج بھی نیا کیوں نظر آ رہا ہے؟ رسول تو اسلام پہنچا کے سدھار گئے۔ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو یہ آیت آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، آج دین کامل ہو گیا۔ رسول تو دین پہنچا کے چلے گئے، مگر آج تک اسلام بالکل نیا نظر آ رہا ہے۔ یہ قصر بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بنا ہے، ابھی تعمیر ہوا ہے۔ یہ فیض ہے محمد کے نواسے حسین کا، یہ صدقہ ہے اس حسین کا جس نے اپنی جان دے کے دین کو بچایا بھی ہے۔ اور ہر سال محرم میں یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ مجلس و ماتم نہیں ہے، بلکہ اسلام کی وائٹ واشنگ ہو رہی ہے۔ ہر سال اسلام کا قصر نیا ہو رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہم اسی بے کس کی یاد منانے کے واسطے جمع ہیں، اسی بے کس کا غم منانے کے واسطے جمع ہیں۔ وہ حسین جو 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، نانا کی قبر پر جا کے گریہ کیا، نانا کو سلام کیا، بھائی کی قبر پہ پہنچے، بھائی کو الوداع کہا، اور اس کے بعد ماں کے مزار پر آئے، ماں کے مزار سے رخصت ہوئے، ماں کو الوداع کہا، ماں کو آخری بار سلام کیا، اور ماں سے کہا ماں یہ حسین جا رہا ہے، حسین رخصت ہو رہا ہے۔ حسین مدینے سے چلے، سرزمین مکہ پر آ کے ٹھہرے، اس لیے کہ مکہ امن کی جگہ ہے، مکے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، مکے میں قتل و خون حرام ہے۔ لیکن جب محافظ حرم نے دیکھا، مولود کعبہ کے بیٹے نے دیکھا کہ کعبے کی عظمت اور اس کی حرمت کے اوپر فرق آ رہا ہے، یہ حاجی لباس احرام میں خنجر چھپا کے لائے ہیں، یہ میرے قتل کرنے کے واسطے آئے ہیں، ان کی نظر میں نہ کعبے کی حرمت ہے، نہ مسجد الحرام کا خیال ہے، نہ ان کی نظر میں کوئی حج ہے، یہ تو میرے قتل کے واسطے آئے ہیں۔ تو حسین نے حج کو عمرے سے بدل لیا اور مکہ چھوڑ دیا۔ عزیزوں، حسین کربلا کے راستے میں ہیں، محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا، چاہنے والے سیاہ پوش ہو گئے، گھروں میں ادا خانے سج دیے گئے، صف عزائے مظلوم بچھا دی گئی۔ اے فاطمہ زہرا آئیے، اے عالمین کی شہزادی تشریف لائیے، بی بی آئیے، ہم استقبال کے واسطے حاضر ہیں، بی بی ہم نے اپنی پلکیں استقبال کے واسطے بچھائی ہیں، یہ ہماری پلکیں آپ کے استقبال کے واسطے بچھی ہوئی ہیں، بی بی آئیے تشریف لائیے جنت کی شہزادی۔ یقیناً بی بی تشریف لائی ہوں گی، صف عزا بجھ گئی، محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا۔ ہاں ہاں، ہم بھی جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو ہماری بھی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں، مگر یہ دستور آل محمد کا ہے
کہ شہادت حسین کے بعد جب بھی انہوں نے چاند دیکھا محرم کا تو بے اختیار گریہ کیا. چنانچہ ائمہ کی تاریخ میں ہم کو ملتا ہے کہ معصومین نے، اماموں نے، ہمارے ائمہ نے محرم کا چاند دیکھ کے گریہ فرمایا اور بآواز بلند گریہ فرماتے تھے. بآواز بلند حسین کی مجلس ہوتی تھی. چنانچہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا گریہ بھی مشہور ہے کہ محرم کا چاند دیکھ کے امام بآواز بلند گریہ فرماتے تھے. صف اعضاء بچ جاتی تھی، چاہنے والوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند ہو گیا، اس لیے کہ چھٹے امام گریہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد تاریخ 8ویں امام کا واقعہ لکھتی ہے. ہمارے 8ویں امام غریب الغربا حضرت امام علی رضا علیہ السلام، آپ بھی محرم کا چاند دیکھ کے بہت گریہ فرماتے تھے، آنسو بہاتے تھے. چنانچہ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک سال محرم کا چاند نمودار ہوا اور امام کی خدمت میں امام کے چاہنے والے دیبل خزائی تشریف لائے. آ کے امام کی خدمت میں بیٹھ گئے. امام نے دیبل کو دیکھا، کہا دیبل تم تو ہمارے چاہنے والے ہو، دیبل تم تو ہمارے مداح ہو، دیبل محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو گیا مگر تم نے ہمارے جد کی شان میں مرثیہ نہیں کہا. تو دیبل لرز گئے، ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول بھلا کیسے ممکن ہے کہ محرم کا چاند فلک پر نمایاں ہو اور میں آپ کے جد کی شان میں مرثیہ نہ کہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. محرم کا چاند نمودار ہو جائے اور میں مرثیہ نہ کہوں؟ تو امام نے دعا دی، کہا دیبل اللہ تم کو سلامت رکھے، دیبل تم تو ہمارے ناصر ہو، تم تو ہمارے مددگار ہو. اللہ 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 معصوم فرما رہا ہے، امام ارشاد فرما رہے ہیں جس نے امام کی مصیبت میں شعر کہے، جس نے امام کی مصیبت میں مرثیہ کہا، امام کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ناصر ہو، تم میرے مددگار ہو. اللہ اکبر! یہ مداحان اہل بیت کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ معصوم کہہ رہا ہے کہ تم میرے ناصر و مددگار ہو. ہاں عزیزان گرامی، تم میرے ناصر و مددگار ہو. پردے کا انتظام ہوا، پس پردہ سیدانیاں جمع ہوئیں، کرسی لاگے رکھی گئی، دیبل کرسی نشین ہوئے، امام زیر منبر تشریف لائے. دیبل نے امام سے ہاتھ جوڑ کے اجازت لی، فرزند رسول اجازت ہے. امام نے فرمایا بسم اللہ، دیبل مرثیہ شروع کرو. لیجئے دیبل نے مرثیہ شروع کیا، دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. دیبل مرثیہ پڑھ رہے تھے جس کو شعر یہ تھے کہ بی بی جناب فاطمہ آئیے تشریف لائیے، آ کے دیکھیے آسمان عزت کے ستارے کہاں کہاں بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بی بی آئیے دیکھیے، کوئی نجف میں آرام کر رہا ہے، کوئی مدینے میں آرام کر رہا ہے، کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی کاظمین میں آرام کر رہا ہے. بی بی آئیے آ کے دیکھیے. امام گریہ فرما رہے تھے، پس پردہ سے بیویوں کے گریے کی آوازیں آ رہی تھیں، چاہنے والے آنسو بہا رہے تھے. یہاں تک کہ دیبل نے مرثیہ تمام کیا. جب دیبل مرثیہ تمام کر چکے کہ ایک مرتبہ امام نے دیبل سے کہا دیبل اس مرثیے میں ایک شعر کا اضافہ کر لو، ایک شعر میری طرف سے بڑھا لو. دیبل نے ہاتھ جوڑے کا فرزند رسول حکم ارشاد. تو امام نے فرمایا دیبل اس شعر میں اس مرثیے میں میری طرف سے یہ شعر کا اضافہ کرو کہ کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی کاظمین میں آرام کر رہا ہے، کوئی نجف میں آرام کر رہا ہے، کوئی مدینے میں سو رہا ہے،
لیکن کوئی ان سب سے دور سرزمین طوس پر آرام کر رہا ہے، طوس کی زمین پر سو رہا ہے۔ لیجئے لیجئے، دیول نے پڑھ تو دیا، شعر کہہ تو دیا، جو امام نے فرمایا دیول نے اس کو پڑھ تو دیا، مگر ہاتھ جوڑے کہا فرزند رسول میں تو آپ کے گھر کا پرانا خادم ہوں، میں آپ کے گھر کا پرانا مداح ہوں، میں آپ کے گھر کا پرانا خادم ہوں، ماں مولا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے گھر کے کون سے بزرگ ہیں جو سرزمین طوس پر آرام کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا۔ اے آقا آپ یہ بتائیے کہ طوس پر کون دفن ہے؟ امام نے کہا ارے دیول طوس پر میری قبر بنے گی، طوس پر میں دفن کیا جاؤں گا۔ غضب یہ ہوا کہ دیول نے اس شعر کو دوبارہ پڑھ دیا، پردہ الٹ کے کنیز نکلی، اے دیول اب نہ پڑھنا۔ امام رضا کی بہن کو غش آ گیا، میں کہوں گا امام رضا کی بہن اپنے بھائی کی مصیبت کا ایک شعر نہ سن سکی۔ ہائے کربلا میں زینب کیا کرے، اس کے سامنے پورا گھر لٹ رہا تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، زینب تڑپ رہی تھی، واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدائیں بلند۔